قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس مرصد طریقہ محمدی صاحب موجود ہیں۔ کرسب سے آج کویشچن کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا کرسب، ہمیں یہ بتائیں، خواب کے اندر انسان اگر حج کر رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اویس صاحب، خواب کے اندر انسان حج کر رہا ہے جی تو اس کی میں انشاءاللہ بہت بہترین 3 تعبیریں اچھی انشاءاللہ رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب حج کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح ہو جاتا ہے کیومن والدت امہ، جس طرح اس کی ماں نے اسے آج پیدا کیا ہے، وہ دنیا میں اس طرح آیا، یعنی کہ اللہ اس کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتا ہے۔ تو حج کرنے کے بعد انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح حج جو ہے یہ انسان اگر دیکھے کہ میں خواب کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ میں حج کر رہا ہوں، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ انسان اصل زندگی کے اندر حج کرے گا، ریل زندگی میں اللہ اسے حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح انسان یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں حج کر رہا ہوں اور جناب میں نے احرام باندھا ہوا ہے اور میں حاجیوں کے ساتھ جا رہا ہوں، گھر سے میں نے تیاری کی ہے اور میں نے سفر کیا جہاز کا اور میں حج کے لیے روانہ ہوا، وہاں گیا، کیونکہ اس پوری سٹوری ہوتی ہے، میں اس لیے بات لمبی کر رہا ہوں، پوری سٹوری ہوتی ہے۔ میں حج کرنے کے لیے گیا، میں نے بیت اللہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر یہ بندہ بیمار ہے، پہلے پوچھنا پڑے گا آپ بیمار ہیں، تو اگر بیمار ہے تو اللہ اس کو صحت عطا فرمائے گا، اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح خواب کے اندر انسان نے دیکھا ہے کہ اس نے حج کیا ہے اور وہ حج کے لیے تیاری کر کے روانہ ہوا اور وہاں گیا بیت اللہ کے اندر، اور اس نے مکہ بھی دیکھا ہے اور حج کے لیے وہ منا میں گیا ہے، عرفات میں گیا ہے، اور اس نے حجر اسود کو بھی بوسہ دیا ہے۔ خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ میں سارا کچھ کر رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں۔ تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگر اس کے سر کے اوپر قرض ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا قرض دور فرما دیں گے۔ تو قرض جو ہے یہ بہت ہی بڑی ایک پریشانی والی بات ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اوپر قرض ہے وہ قرض کو دینا نہیں چاہتا، وہ ادا نہیں کرنا چاہتا، اسی حالت کے اندر فوت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر وبال ہے، اس کے اوپر پریشانی ہے، چاہے وہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، اس کو قرض کی معافی نہیں ہوگی۔ میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ اگر انسان شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، جہاد کرتا ہوا، مظلوموں کی مدد کرتا ہوا شہید ہو جاتا ہے، ہاں اس کے سر کے اوپر قرض ہے، اس نے قرض کو ادا نہیں کیا تو قرض جو ہے یہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ بہت شکریہ صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك